الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو احکام نجاست۔ اب تک اگر آپ نے توجہ دی ہو کہ جو ترتیب توضیح المسائل کی، البتہ نجاسات کے حوالے سے پہلے مرحلے میں نجاسات بیان ہوئی اور اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ نجاست ثابت کیسے ہوتی ہے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے، ہمارے لیے ثابت کیسے ہو، یہ پہلا مرحلہ۔ پھر اس کے بعد گفتگو آئی کہ پاک چیز نجس کیسے ہوتی ہے۔ اب گفتگو ہے احکام نجاست کہ اگر کسی چیز کو نجس کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے۔ لہذا بعض چیزیں ایسی ہیں وہ نجس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پہ انسان زمین نجس کر دے، اپنا کوئی لباس نجس کر دے، اپنا ہاتھ نجس کر دے، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ اگر یہ پاک اور پاکیزہ رہے تو بہت ہی بہتر ہے اور اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے۔ البتہ صفائی بھی اور طہارت بھی، طہارت الگ چیز ہے، صفائی الگ چیز ہے۔ اسلام کی توجہ طہارت کی جانب بھی ہے اور صفائی کی جانب بھی ہے۔ لیکن سوال کیا جائے کہ اگر ہم اپنے ہاتھ کو نجس کر دیں، بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو نجس کر دیں، کیا اپنے ہاتھ کو نجس کرنا حرام ہے؟ عام حالات میں ایسے بیٹھے ہیں، کہا جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے یہ کام کہ اپنے آپ کو بلا وجہ نجس کریں۔ کسی وجہ سے نجس کر سکتے ہیں، ہاں، مثال کے طور پہ بچے کو صاف کر رہے ہیں۔ اب جب بچے کو صاف کر رہے ہیں یعنی اس کی نجاست دور کر رہے ہیں تو ہاتھ تو ہمارا نجس ہوگا۔ پھر ایک اگلا مرحلہ آئے گا نجس ہونے کے بعد کہ پاک ہو جائے، کہا جائے گا ہاں یہ نجس ہونا سبب تھا کس کا، کہ ہم بچے کو نجاست سے دور کر رہے تھے، اس کی نجاست ہٹا رہے تھے، ہمیں ہاتھ لگانا پڑا اور ہاتھ ہمارا نجس ہوا۔ لیکن بلا وجہ ایسے ہاتھ کو نجس کریں تو کہا جائے گا اچھا کام نہیں ہے، حرام ہے، ایسا حرام نہیں ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو نجس کرنا حرام ہے۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ کہا جائے ہر وہ چیز کہ جس سے اللہ سبحانہ و تعالی، انبیاء اور ائمہ اور دین اسلام کی توہین ہوتی ہو۔ یہ ایک جرنل سی گفتگو۔ لیکن اگر مسائل کے اعتبار سے گفتگو کی جائے جو توضیح المسائل میں ہے تو اس میں پہلے مرحلے میں آتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کو کسی بھی طریقے سے نجس کرنا گناہان کبیرہ میں سے گناہ ہے، لہذا قرآن مجید کو نجس کرنا حرام ہے۔ لیکن اگر وہ نجس ہو جائے تو کیا کریں؟ واجب ہے کہ فوراً پاک کیا جائے۔ اور پاک کرنے سے کیا مراد اور واجب ہے سے کیا مراد؟ کہا جائے گا واجب ہے یعنی لازم ہے کہ فوراً کیا جائے۔ لیکن یہاں پر خود بخود ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ کیا کیفیت ہے، ہم کہاں پر ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان کے پاس پانی نہیں ہے اور قرآن مجید نجس ہو گیا تو کیا کہا جائے گا کہ جب پانی ملے اس وقت واجب ہوگا۔ اب ممکن ہے پانی ملنے میں 24 گھنٹے لگ جائیں تو 24 گھنٹے بعد واجب ہے کہ اس قرآن مجید کو پاک کیا جائے۔ لیکن اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو پہلے مرحلے میں اس نجاست کو تو ہٹا دیں۔ پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ پانی سے پاک کیا جائے گا۔ اب اگر پانی سے پاک کرنے سے اس کی انک ختم ہو جائے تو کہا جائے گا کوئی حرج نہیں ہے، یا قرآن کی کتابت کو نہیں دیکھنا ہے بلکہ قرآن مجید کو نجاست سے پاک اور پاکیزہ کرنا ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پاک نہ کر سکتے ہوں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نجس ہو گیا، کہاں پر؟ کسی بم دھماکے میں۔ بہت ہی زیادہ شرمناک بات ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ دھماکوں کا سلسلہ کہاں پر ہے؟ مسلمان ممالک میں۔ لیکن دھماکے کرنے والے کون ہیں؟ نان مسلم نہیں ہیں، خود مسلمان ہیں جو دشمنوں کے ہاتھ میں نادان ہیں، گمراہ کرنے والے نام نہاد قسم کے مسلمان علماء ان کو برباد کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں اسلام کو۔ اگر سوال کیا جائے کہ سب سے زیادہ مسجدیں کس ملک میں دھماکے سے اڑیں تو کہا جائے گا پاکستان میں۔ سب سے زیادہ نمازی کس ملک میں مارے گئے؟ کہا جائے گا پاکستان میں۔ سب سے زیادہ قرآن مجید کہاں پر بم دھماکوں کے ذریعے سے پھٹے اور ان کی دھجیاں بکھر گئیں؟ کہا جائے گا پاکستان میں۔ سب سے زیادہ قرآن مجید خون کے ذریعے سے کہاں نجس ہوئے؟ تو افسوس کے ساتھ کہا جائے گا کہ اس مملکت خداداد پاکستان میں کہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کی گئی تھی۔
خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان دہشت گردوں کی ہدایت فرمائے یا ان کو نیست و نابود فرمائے۔ فرض کریں کسی مسجد میں خدا نخواستہ دھماکہ ہو گیا اور قرآن نجس ہو گیا، اور پولیس نے اس مسجد کو گھیر لیا اور کہا کسی چیز کو اب آپ ہاتھ نہیں لگا سکتے، تو کیا ہمارے لیے واجب ہے قرآن کو پاک کریں؟ اب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وہ جگہ سیلڈ ہو چکی ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں اجازت ملے تو ایسا نہیں کر سکتے کہا جائے کہ جی یہ قرآن نجس ہے اب اسے ہم نے کسی جگہ دفنا دیا۔ پہلا کام یہ ہے کہ اس کو پاک کریں۔ پاک کس چیز سے کریں؟ پانی سے کریں۔ کیسے پاک کریں؟ یہ طریقہ بعد میں آئے گا، البتہ اختصار کے ساتھ ابھی بھی بیان ہو جائے۔ پانی سے کرنا ہے، مثال کے طور پہ کسی حوض میں یا جاری پانی سے کرنا ہے، کسی دریا یا سمندر میں ڈال دیا اور اس کی نجاست کو دور کیا۔ پانی میں ڈالا قرآن مجید کو، اس کو، اور اس کے بعد اس کے خون کو یا نجاست کو دور کیا اور نچوڑا، اب یہ قرآن پاک ہو گیا۔ اب اگر اس کی انک خراب ہو گئی تو کیا مسئلہ ہے؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ اصل چیز ہے قرآن مجید کو پاک کرنا ہے، چاہے اس کی انک صحیح رہے یا اس کی جلد صحیح رہے، چاہے یہ پھول جائے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے بعد میں پڑھنے کے قابل نہ رہے، لیکن قرآن مجید کو واجب ہے کہ فوراً پاک کیا جائے۔ فوراً کے کیا معنی ہے؟ کہ جب امکان ہو، جب ممکن ہو، جب پانی ہو یا جب پاک کرنے کی طاقت ہو یا جب پاک کرنے کی اجازت ہو۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کو کسی عین نجس پر رکھنا حرام ہے۔ فرض کریں کہیں خون یا معاذ اللہ پیشاب یا پخانہ کہیں پر ہے اور اس پر اگر قرآن مجید کو رکھ دیا جائے تو یہ گناہ ہے اور حرام ہے۔ اگر رکھ دیا تو کیا کرنا ہے؟ اس کو اٹھانا ہے۔ اب یہ دو طریقے سے تصور کیا جا سکتا ہے کہ عین نجس ایسا تھا کہ جس پر معاذ اللہ قرآن مجید کو رکھا گیا لیکن قرآن مجید نجس نہیں ہوا، اس صورت میں بھی واجب ہے قرآن مجید کو فوراً اٹھایا جائے، لیکن کیونکہ نجس نہیں ہوا تو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تصور یہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید معاذ اللہ نجس ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید کو واجب ہے کہ فوراً ہٹایا جائے اور کیا کیا جائے؟ فوراً پاک کیا جائے۔ اسی ضمن میں مسئلہ بیان ہو کہ قرآن کو کسی بھی ایسی جگہ رکھنا کہ جس سے توہین ہو رہی ہو۔ توہین کا دار و مدار کس پر ہے؟ جنرل پبلک کی سوچ پر ہے۔ مثال کے طور پہ گلے میں آیات قرآن مجید کو ڈالا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے قرآن مجید ٹنگا ہوا ہے، کیا اس کو توہین تصور کیا جاتا ہے؟ عام پبلک کہے گی نہیں، توہین نہیں ہے۔ قرآن مجید گاڑی میں آگے ٹانگا جاتا ہے چھوٹے سائز کا اور وہ اس طرح سے ہلتا بھی ہے، اس کو توہین کوئی مانتا ہے؟ کہا جاتا نہیں۔ حفاظت کے لیے قرآن مجید ہے اور وہ ہل بھی رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر چھوٹے سائز کے بجائے کسی گاڑی میں قرآن مجید ایک بڑے سائز کا ٹانگ دیا جائے اور جنرل پبلک کہے کہ یہ قرآن کی توہین ہو رہی ہے تو کہا جائے گا صحیح ہے، چھوٹے سائز میں جو قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، بڑے سائز میں جو قرآن ہے وہ بھی قرآن ہے، لیکن اگر توہین کسی بھی اعتبار سے ہو رہی ہے تو یہ کام جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے بعض افراد کو تلاوت قرآن مجید کرتے ہوئے دیکھا ہو تو بعض دفعہ تو قرآن مجید کسی میز پر، کسی رحل پر، اور بعض دفعہ قرآن مجید اگر کرسی پہ بیٹھے ہیں تو وہ گود میں ہے، یا اگر زمین پہ بیٹھے ہیں تو وہ گود میں ہے۔ کیا یہ غلط ہے؟ تو یہاں پر بھی یہی کہا جائے گا اگر جنرل پبلک اس کو توہین نہیں سمجھتی تو صحیح ہے، لیکن اب اگر دقت کریں تو قرآن مجید کہاں پر ہے؟ گود میں ہے۔ گود سے کیا مراد؟ کہ بالآخر جسم کے ایک حصے پر ہے۔ اب انسان اسی جسم کے اسی حصے پر قرآن مجید کو معاذ اللہ رکھے اور لیٹ جائے اور کہا کہ جب میں بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا تھا تو بھی میرے گھٹنے پہ تھا قرآن یا ران پہ تھا، اور اب میں لیٹ گیا ہوں تو میں نے ران پہ قرآن رکھا ہوا ہے، تو کہا جائے گا یہ کام صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جنرل پبلک اس کو توہین سمجھ رہی ہے، اور جو بھی کام توہین والا ہو وہ غلط ہے۔ قرآن مجید کسی گلے میں ہے، کس صورت میں؟ ایک چھوٹے سے تعویذ کی صورت میں۔ وہ ایک بہت بڑا قرآن گلے میں ٹانگ لے تو یہاں پہ کیا کہا جائے گا؟ یہ توہین ہے۔ تو اصل موضوع قرآن مجید کی توہین نجاست کے ذریعے سے ہو تو یہ بالکل حرام، اور قرآن مجید کی توہین کسی اور طریقے سے ہو اور یہ معاشرے میں مختلف ہے تو کہا جائے گا یہ بھی حرام۔ اسی طریقے سے حرام ہے قرآن مجید کو نجس انک سے لکھنا۔ فرض کریں کسی کا پرنٹنگ پریس ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ انک نجس ہے۔ نجس انک کیسے ہو سکتی ہے؟
اگر وہ باہر سے آئی ہے تو وہ نجس نہیں ہے۔ یہاں پر وہی قانون بیان ہوگا کہ ہر چیز پاک ہے جب تک کہ اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ فرض کریں کہ ایک ڈرم جو پرنٹنگ مشین میں ڈالا جانا تھا یا کین جو ڈالا جانا تھا، اس کو کھولتے ہوئے کسی شخص کی انگلی کٹ گئی۔ اتفاق سے یہ کام بچپن میں ہمارے ساتھ ہوا کہ ایک چھوٹا آئل پینٹ کا ڈبہ تھا، اس سے آئل نکالا، جب نکالا تو وہ اس کے کونوں میں آ گیا۔ ان کونوں کو صاف کرنے کے لیے ہم نے اس طرح سے انگلی پھیری تو انگلی کٹ گئی۔ فرض کریں کہ اسی طریقے سے کسی کی انگلی کٹ جائے اور نجاست گر جائے اس انک میں، یا کسی بھی طریقے سے نجس ہو گئی، لیکن آپ کو یقین ہے کہ یہ انک نجس ہے۔ اب چاہے یہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اس انک سے قرآن مجید چھاپنا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام چھاپنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نام چھاپنا قطعاً حرام ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں؟ تو اس لکھائی کو ختم کر دیں۔ اس لکھائی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اگر وہ پانی کے ذریعے سے ختم ہو سکتی ہے تو اسے پانی میں ڈالیں، اس لکھائی کو ختم کریں۔ کیوں کہ فرض کریں اس کاغذ پہ جو لکھائی ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت قرآن لکھا ہوا ہے، قرآن کی صورت لکھی ہوئی ہے۔ یہ نجس ہو گیا تو کیا کرنا ہے؟ اس کو پاک کرنا ہے۔ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ پانی اس طرح سے پھیر دیا کہ یہ لکھائی ختم ہو گئی۔ اب جب یہ لکھائی ختم ہو گئی تو کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، کہا جائے گا نہیں قرآن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ ایسی لکھائی ہے کہ جو کسی تارپین سے یا کیروسین سے یا تھنر سے صاف ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی نجس انک کے ذریعے سے قرآن، اور جب کہا جائے قرآن تو اس سے مراد پورا قرآن نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حتیٰ اگر کوئی کتاب ہے اور کتاب میں لفظ اللہ سبحانہ و تعالی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ یا آیت کا ایک حصہ ہے۔ آیت کا حصہ کتنا ہو سکتا ہے؟ فرض کریں کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں جو یہ لفظ واو ہے، اور ہم واو لکھ رہے ہیں، لیکن کس نیت سے لکھ رہے ہیں کہ یہ والا واو اس آیت کا واو ہے، تو اس واو کا بھی وہی حکم ہے جو قرآن کا حکم ہے۔ فرض کریں ہم کسی جگہ پر تفسیر سورہ حمد لکھ رہے ہیں، کس صورت میں لکھ رہے ہیں؟ تفسیر بیان کرتے کرتے ہم نے کہا الحمد، فقط یہ الحمد، اس کے معنی یہ ہیں۔ تو یہاں پر گفتگو یہ ہوگی اگر یہ لفظ وہ لفظ ہے کہ جو سورہ حمد کا الحمد ہے، جیسے کہ کتابوں میں آپ نے دیکھا ہے تفسیر بیان ہوتی ہے تو الحمد، پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بیان ہو گئی للہ، تو یہ الحمد جو ہے یہ قرآن کے حکم میں، اور اس کا وہی حکم ہے جو پورے قرآن کا حکم ہے۔ بس اگر قرآن مجید نجس سیاہی سے لکھا جائے تو حرام ہے، پھر کیا کیا جائے؟ اس کو پانی سے، اگر وہ پانی سے مٹ سکے، لیکن جو آج کل کی انک ہے وہ یا تھنر سے یا تارپین سے یا کیروسین سے، بالآخر جس سے بھی ختم ہو سکے، تو کہا جائے کیونکہ یہ نجس ہو گئی تھی، یہ ہم نے کپڑا لیا اور اس سے اس کو مٹا دیا۔ اب جب مٹا دیا تو کیا ہوا؟ یہ قرآن نہیں رہا، یہ سورہ حمد نہیں رہا۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ اسے کسی سمندر میں یا دریا میں ڈالا جائے اور پاک کیا جائے، یا یہ کہ اس کو اتنا پانی میں چھوڑ دیا جائے کہ خود بخود یہ اوراق اس کے ختم ہو جائیں۔ لیکن یہ بھی توجہ رہے کہ بعض سمندروں کے بعض ساحل ایسے ہیں کہ جو خود توہین کا سبب ہے۔ مثال کے طور پہ انڈیا کے بعض دریا اتنے گندے ہیں اور گندے نالوں کا پانی اس میں آ رہا ہے، تو عام طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن کو ہم نے دریا برد کر دیا یا سمندر میں ڈال دیا، لیکن ایسا گندا دریا اور ایسا گندا دریا کا حصہ کہ جس میں نجاست تھی، یا ایسا حصہ کہ جس میں ڈالنا قرآن کی توہین تھی، تو یہ بھی غلط ہے، باوجود یہ کہ وہ دریا ہے۔ یا اگر کراچی کی بات کی جائے تو کم سے کم جو خود ہماری نگاہ میں ہے وہ یہ کہ
کیماڑی کے بعض علاقوں کا پانی بہت گندا ہے اور وہاں پر نالے سے پانی آ رہا ہوتا ہے، تو کہا جائے گا جہاں پر واضح ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نالے کا پانی گندا پانی ہے، تو یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے اور جائز نہیں ہے کہ یہاں پر مقدس اوراق کو ڈالا جائے۔ لیکن ہاں، وہاں سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر یا 1 کلومیٹر کے فاصلے پر جہاں پر دوسرا صاف پانی ہو اور کہا جائے کہ یہ والا پانی وہ پانی نہیں ہے، سمندر اتنا بڑا ہے کہ یہ والا بالکل صاف حصہ ہے، اس حصے میں ڈال دیا جائے تو کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اصل موضوع ہے قرآن مجید، فرقان حمید، کلام اللہ مجید کی کسی بھی اعتبار سے توہین نہ ہو۔ قرآن مجید کے حوالے سے ایک اور مسئلہ کہ جس کی جانب توجہ رہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو کسی بھی ایسے فرد کو دینا کہ جہاں پر توہین کا امکان ہو وہ جائز نہیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کسی کافر کو دیا جا سکتا ہے، تو یہاں معیار یہ ہے کہ اگر وہاں پر توہین کا امکان ہے تو دینا قطعاً جائز نہیں اور اس سے لینا واجب ہے۔ مثال کے طور پہ ہم قرآن دے رہے ہیں کہ ایسے فرد کو جو توہین کرے گا، قرآن دے رہے ہیں کہ ایسے جمع دار کو جو معاذ اللہ ایسے کچرے کی ٹوکری میں رکھ کے لے جائے گا، وہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا مطالعہ کروں گا لیکن یہ طہارت نجاست کو نہیں جانتا، کچرے کی ٹوکری میں رکھے گا اور امکان ہے کہ یہ اس کو بیچ دے ردی پیپر میں، اس کو دینا قطعاً جائز نہیں۔ لیکن اس کے بالکل برعکس فرض کریں کوئی پروفیسر ہے یا کسی لائبریری میں یورپین یا امریکن ملک یا کوئی بھی نان اسلامک ملک، وہ لائبریری کہتی ہے کہ ہمیں قرآن مجید دیں، ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں لائبریری میں رکھنا ہے، تو وہاں لائبریری میں رکھنا ایک جرنل پبلک یہی کہتی ہے کہ توہین کا سبب نہیں ہے۔ بس کافر کو قرآن مجید دینے میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے، اگر توہین کا سبب ہے تو جائز نہیں ہے، اگر توہین کا سبب نہیں ہے، ہدایت کا سبب وہ بنے تو کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کافر کہ جو بظاہر ایسا لگ رہا ہو کہ ہدایت چاہ رہا ہے لیکن اس دوران وہ نجس کر رہا ہو ہماری نگاہوں کے سامنے، وہ کیسے نجس کر رہا ہو؟ فرض کریں شراب آلود ہاتھ سے ہمارے سامنے قرآن مجید کو وہ چھوئے اور نجس کرے، تو یہاں پہ اس کی تنبیہ کرنی ہے اور اس سے قرآن لینا واجب ہے، کیونکہ کسی بھی ایسے فرد کو قرآن مجید دینا کہ جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی توہین ہو اسے دینا حرام ہے، اور اگر دے دیا ہے تو اس سے لینا ضروری ہے۔ لیکن معیار کیا ہے اس کا کہ جب قرآن مجید کی توہین ہو رہی، اگر معاذ اللہ قرآن مجید یا کوئی مقدس برق جس پہ خداوند تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام خصوصاً اسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یا اسم معصومین علیہ السلام لکھا ہو اور وہ ٹوائلٹ میں گر جائے تو کیا حکم ہے، یا کسی نالی میں گر جائے تو کیا حکم ہے؟ تو کہا جائے گا یہ نکالنا واجب ہے اور اس کے بعد اس کو پاک کرنا بھی واجب ہے، چاہے اس پہ پیسہ لگے۔ لیکن کتنا پیسہ لگے؟ فرض کریں کوئی 1000 فٹ گہری ایسی جگہ ہو کہ جہاں پہ نجاست ہو اور یہ گر جائے اور ہمارے لیے ممکن نہ ہو فزیکلی یا ممکن نہ ہو پیسہ خرچ کرنا اتنا، تو کہا جائے گا جس کے لیے ممکن ہے وہ اس کو نکلوائے۔ اسی طریقے سے فرض کریں کسی ٹوائلٹ میں وہ چلا گیا، تو یہاں پر حکم یہ ہے کہ اس ٹوائلٹ کو استعمال نہ کیا جائے جب تک کہ یقین ہو جائے کہ اب وہ وہاں پر نہیں رہا یا یہ کہ گل کے ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کب ہے کہ جب نہ نکالا جا سکتا ہو، لیکن اگر نکالا جا سکتا ہے تو واجب ہے کہ اس کو نکالا جائے۔ یہ حکم یا بالفاظ دیگر یہ جو احکام قرآن کے بیان ہوئے، اور اصل موضوع کیا تھا؟ اصل موضوع طہارت و نجاست، اور اس میں یہ والا موضوع آیا احکام نجاست۔ احکام نجاست کیا معنی ہے؟ کسی چیز کو نجس کرنا آیا جائز ہے یا حرام ہے؟ تو اس میں پہلے مرحلے میں بیان کیا قرآن مجید کو کسی بھی طریقے سے نجس کرنا حرام ہے اور مقدس چیزوں کو نجس کرنا حرام ہے۔ اب اسی سے ریلیٹڈ مسائل ہیں، کیا نجس چیز کسی کو کھلائی جا سکتی ہے؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا نجس چیز کسی بھی مسلمان کو کھلانا جائز نہیں ہے۔ آیا بچے کو کھلائی جا سکتی ہے؟ تو بچوں کو بھی کھلانے سے بچا جائے، خصوصاً کب کہ جب ان کے لیے وہ چیز ضرر کا سبب ہو۔ لیکن بعض دفعہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعض چیزیں ضرر کا سبب نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بچے کی بوتل زمین پہ گر گئی، ہمارے حساب سے وہ نجس ہو گئی، اب اگر وہ بوتل وہ خود اٹھا کے منہ میں لگا لے تو کیا روکنا واجب ہے؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا اگر وہ بوتل اس کی موت کا سبب بنے یا بہت زیادہ شدید نقصان کا سبب بنے۔ بہت زیادہ شدید نقصان سے کیا مراد؟ فرض کریں کسی جگہ پر زہر گرا ہوا تھا، بوتل وہاں گری، تو یہاں پر تو واجب ہے کہ اس بچے کو اس بوتل پینے سے روکا جائے، کیونکہ اس کی موت واقع ہو جائے گی،
یا اتنا شدید انفیکشن ہو سکتا ہے یا اتنا شدید اس کو کچھ عارضہ لاحق ہو سکتا ہے کہ اگر موت واقع نہ ہو تو بہت زیادہ مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ لیکن عام گھروں میں کہ جہاں پر فرش نجس ہے، بوتل وہاں پر گر گئی اور بچے نے اٹھا کے لگا لی منہ میں، تو کہا جائے بہتر ہے کہ اس کو سمجھایا جائے اور یہ کام نہ کرنے دیا جائے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ بوتل اٹھا کے ہم دے دیں بچے کو، تو کیا آیا یہ جائز ہے؟ کب؟ کہ جب یہ نجاست نقصان کا سبب نہیں ہے، تو یہاں بھی بہتر ہے کام نہ کیا جائے، لیکن اگر کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن بچنا ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ نجس چیز کا بیچنا، آیا نجس چیز بیچنا جائز ہے؟ تو اس مسئلے کی جانب پہلے بھی ہم نے ضمناً توجہ دلائی کہ یہاں پر ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جس کو ہم بیچ رہے ہیں نجس چیز وہ کس میں استعمال کر رہا ہے۔ فرض کریں کہ نجس دودھ کے پہلے بھی مثال دے چکے، وہ کتوں کو پلانا چاہتا ہے، وہ آپ بیچ دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ دودھ لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد خود بھی استعمال کرتا ہے اور کتوں کو بھی دیتا ہے، تو کہا جائے گا یہ کام جائز نہیں ہے۔ نجس دودھ جو آپ کو بیچنا ہے، آپ واضح کر کے بیان کریں کہ یہ آپ کتوں کو پلا دیں، یہ نجس ہے۔ اپنی مجبوری بھی آپ بتا دیں کہ میرے لیے یہ نقصان کا سبب ہے، میں 10 کلو دودھ نجس ہو گیا تھا، اس کو پھینکوں گا نقصان ہوگا، آپ کو تو کتوں کو ویسے ہی دینا ہے، بلیوں کو دینا ہے، آپ مجھ سے خرید لیں۔ لیکن اگر یہ امکان ہو کہ وہ پی رہا ہے تو پھر اس کو بتانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے کوئی اور چیز، فرض کریں برتن نجس ہے تو وہ بھی ہمیں بتانا ہوگا یہ برتن نجس ہے، کیونکہ کھانے پینے میں استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے سوال پیدا ہو سکتا ہے لباس کے بارے میں کہ آیا لباس کے بارے میں بتانا ضروری ہے؟ تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ لباس کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہے، حتیٰ اگر ہم یہ جانتے ہوں کہ یہ شخص اس لباس کو نماز میں استعمال کرے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ نماز میں لباس پاک ہونا چاہیے اور اس پاکی کا علم ہونا چاہیے نماز پڑھنے والے کو۔ فرض کریں کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کسی کی قمیض نجس ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے، کیا ہم پر واجب ہے اس کو بتائیں تمہاری قمیض نجس ہے؟ ہم پر واجب نہیں ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھ لے اور نماز پڑھنے کے بعد اسے پتہ چلے کہ میری قمیض نجس تھی، تو کیا اس کی نماز صحیح ہے؟ تو کہا جائے گا نماز صحیح ہے۔ اس مثال سے بات واضح ہو گئی کہ نماز میں لباس کی طہارت کا علم ہونا ضروری ہے، کس کو؟ نماز پڑھنے والے کو۔ لیکن اگر بعد میں پتہ چلے کہ کپڑا پاک نہیں تھا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس لباس کی طہارت شرط واقعی نہیں ہے۔ شرط واقعی کیا ہے؟ اس مثال سے واضح ہو گئی۔ بس اگر ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ کپڑا نجس ہے اور یہ اس کو نماز میں استعمال کرے گا، اگر ہم نے نہیں بتایا تو کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ یہی موضوع ہے اور یہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی چیز امانتاً لی، فرض کریں کسی سے برتن امانتاً لیا، اب ہمیں پتہ ہے کہ برتن استعمال ہوگا اس کے گھر میں کھانے کے لیے، تو اس کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہ برتن فقط ڈیکوریشن کا ہے اور نجس ہو گیا تھا، بتانا ضروری نہیں ہے۔ یہ برتن جو ہے وہ جانوروں کے لیے استعمال کرے گا، بتانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ برتن استعمال کرتا ہے وہ اپنے کھانے پینے کے لیے، تو اس کا بتانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ جو یہ کھانا کھا رہا ہے وہ پاک نہیں ہے، اب یہاں پہ یہ چیز واضح رہے کہ اگر وہ ایسا کھانا ہے جس سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے یا بہت شدید نقصان ہو سکتا ہے، تو وہاں پر بتانا ضروری ہے۔ فرض کریں کہ نجس ہے، کیسا نجس ہے؟ کسی ایک ایسے شخص نے پکایا ہے کہ جو نجس تھا، ایک ایسا نان مسلم کہ جس کی نجاست اسلام میں ثابت ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے کھانا پڑا ہوا ہے اور یہ شخص وہ کھانا کھا رہا ہے کہ جو ایک نجس انسان نے پکایا ہے، تو کیا اس شخص کو مطلع کرنا ضروری ہے؟ تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ اس شخص کو اس چیز کے بارے میں بتانا ضروری نہیں ہے۔ اور یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے ایسے لباس میں، تو اس کا بتانا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر جائیں اور وہاں پر ہمیں علم ہو کہ یہ کھانا جو سامنے رکھا ہے وہ نجس ہے، شک کی بات نہیں ہو رہی، علم کی بات ہو رہی ہے، جو کھانا سامنے رکھا ہے وہ نجس ہے، کیا ہم پر ضروری ہے کہ مہمانوں کو بتائیں؟ میزبان کو بتائیں یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن مہمانوں کو خبر دینا ہم پر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر میزبان کو علم ہو جائے کہ کھانا نجس ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کو بتائے، کیونکہ میزبان کے لیے حرام ہے کہ وہ خود
کھانا کھلائے، کون سا کھانا؟ نجس کھانا کھلائے مہمانوں کو، لیکن اگر کھانے کے بعد پتہ چلے تو پھر اس پر بتانا واجب نہیں ہے کہ کھانے کے بعد اسے پتہ چلا 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد کہ جو کھانا میں نے مہمانوں کو کھلایا تھا وہ پہلے نجس ہو گیا تھا۔ مثال کے طور پہ کیسے نجس ہو گیا تھا؟ فرض کریں کہ کتے نے منہ ڈال دیا تھا اور یہ والی بات اسے پتہ چلی 2 یا 3 دن کے بعد، تو کیا واجب ہے کہ مہمانوں کو بتائیں کہ جو کھانا آپ کو کھلایا تھا وہ اس میں کتے نے منہ ڈال دیا تھا؟ نہ، یہ بتانا واجب نہیں ہے۔ ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں مہمان پر لازم ہوگا باقی مہمانوں کو بھی بتانا۔ وہ کب ہے؟ کہ جب یہ آپس میں اتنے قریب ہوں اور اتنا زیادہ کانٹیکٹ ہو کہ اگر ان کو نہیں بتایا تو ان کی وجہ سے نجاست اتنی پھیل جائے گی کہ خود اس کے لیے بھی نماز پڑھنا ممکن نہیں رہے گا۔ اگر یہ کیفیت ہے تو پھر بتانا ضروری ہے۔ اب ایک نیا سوال یا بالفاظ دیگر ایک نیا مسئلہ وہ یہ کہ اگر بچہ یہ کہے کہ جو ابھی بالغ نہیں ہے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے یا یہ چیز پاک ہو گئی ہے، تو اکثر مراجع الزام فرماتے ہیں کہ اس کی بات کی حیثیت نہیں ہے، لیکن ساتھ میں کچھ مراجع الزام نے ذہنی توجہ دلائی کہ اگر وہ کہے کہ یہ چیز نجس ہو گئی ہے تو اس کی بات مان لے، لیکن وہ کہے کہ یہ چیز میں نے پاک کر دی ہے تو نہ مانے، بہتر ہے کہ آپ دوبارہ پاک کریں۔ لیکن اگر وہ بچہ ایسا ہے جو مسئلے مسائل کو جانتا ہے، دین کو سمجھتا ہے، طہارت نجاست کو جانتا ہے، تو وہ اس مسئلے سے بالکل الگ ہے، اس کی بات کو مانا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں تعلیمات قرآن اور اہل بیت علیہم السلام سے آشنا ہونے کی اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔